اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنی میں مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ اور عیسیٰ اپنے، سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ تعجب نہ کرو حر، جانتے ہو یہ خاندان عالم ملکوت سے متصل ہے، جہاں زمان و مکان اور ہم جیسے تنگ نظر افراد کی دسترسی کا اصلاً امکان نہیں۔ تمام گھر والے اس بات سے باخبر تھے کہ جناب فاطمہ معصومہ کی رحلت قم میں ہوگی اور آپ کا حرم مطہر وہیں تعمیر ہوگا، کیونکہ اس پاک و پاکیزہ خاتون کے جد امام صادق علیہ السلام نے ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کی ولادت کی خبر دے دی تھی۔ امام نے ان کے بارے میں اس طرح فرمایا تھا: خدا کے لیے ایک حرم ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، رسول اللہ کے لیے بھی ایک حرم ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، اسی طرح امیر المومنین کے لیے بھی ایک حرم ہے جو کوفہ میں ہے، اور ہم اہل بیت کے لیے بھی ایک حرم موجود ہے جو قم میں ہے، اور وہاں میری نسل سے ایک خاتون دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، جو بھی اس کی زیارت کو جائے گا اس پر ہر حال میں جنت واجب ہوگی۔ دوسری حدیثوں میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے کہ جو شخص سچے دل سے ان کی زیارت کرے جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ وہ خاتون خدا اور اہل بیت کے نزدیک ایک اہم مقام رکھتی ہیں، یہ خدا کی حکمت ہے۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے بھائی، میرے مولا و آقا۔ وعلیکم السلام فاطمہ معصومہ۔ خدا آپ کی حفاظت فرمائے۔ کیا مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں اور میرے بابا آپ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ہمارے جد امام صادق علیہ السلام کی آپ پر خاص عنایت رہی ہے۔ آپ وہ ہیں جو ہماری مشکلوں کو آسان کرتی ہیں۔ آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ بے شک آپ کی اور بابا کی خاص محبتیں مجھ پر ہمیشہ رہی ہیں، لیکن میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد کی نگاہ میں آپ ایک پاک دامن اور باتقوی خاتون ہیں۔ آپ عبادت گزار اور صاحب کرامت ہیں۔ آپ پر خدا کی خاص عنایت ہے۔ خدا سے امید کرتی ہوں کہ یہ فضیلتیں میرے اندر پائی جاتی ہوں، لیکن میرے مولا میں ایک دوسری وجہ سے فکر مند ہوں۔ اپنے آباء و اجداد کے اقوال کی روشنی میں جانتی ہوں کہ آپ ہمارے مولا اور امام ہیں اور رسول خدا کے وصی ہیں۔ یہ سلسلہ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے چلتا آ رہا ہے، لیکن ابھی آپ صاحب اولاد نہیں ہیں جس سے امامت کا سلسلہ آگے بڑھ سکے، یہاں تک کہ آپ کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے میرے مولا۔ میری بہن خدا سے امید رکھیں،
آپ نے ٹھیک کہا، میں خدا پر مکمل توکل رکھتی ہوں۔ میرا آپ پر مکمل یقین ہے اور آپ کی آئندہ آنے والی نسل پر بھی کامل ایمان ہے، لیکن تانا زنوں کے تانوں نے میرا دل زخمی کیا ہوا ہے۔ میں آپ کی زبان سے بشارت سننے کی تمنا رکھتی ہوں۔ اگر نکاح کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں جلدی کیجیے تاکہ میرا دل اور میری آنکھیں آپ کے بعد آنے والے امام سے منور ہوں۔ ہاں، اگر میں زندہ رہی تو۔ یہ کام بھی جلد ہی انجام پا جائے گا، لیکن آپ ایک اہم کام کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ ایسا کون سا کام ہے میرے مولا؟ وہ کام جو خدا، اس کا نبی اور ہمارے آباء و اجداد آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ میرے مولا، میں چاہتی ہوں کہ اس امر میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ میرے ساتھ آئیں۔ ہم آخر یہاں کس وجہ سے آئے ہیں میرے بھائی؟ ایک عظیم کام کے لیے خداوند عالم نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی شبیہ ہیں، جن پر خدا، ملائکہ، انبیاء اور معصومین کا سلام ہو۔ آپ کی قبر کو ایسے مقام پر قرار دیا گیا ہے جس سے کچھ حد تک ان کی قبر کا جبران ہو سکے، جسے حکمت کی بنیاد پر پنہا رکھا گیا ہے۔ جو بھی معرفت کے ساتھ آپ کی زیارت کو آئے گا، جنت اس پر واجب ہوگی۔ قم ہم اہل بیت کا گھر ہے اور آپ کا حرم ہمارے شیعوں کے لیے جائے پناہ قرار پائے گا۔ آپ کے جوار سے ہی علوم محمد و آل محمد علیہ السلام پوری کائنات میں منتشر ہوگا، یہاں تک کہ تمام عالم کے گوشہ و کنار میں گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں اور خواتین اس معرفت سے بہرہ مند ہوں گی۔ اس لیے آپ کو مقرر شدہ وقت پر قم کے لیے سفر کی آمادگی کرنا ہوگی۔ بہت ہی عجیب حکم ہے یہ میرے مولا۔ جی چلیے گھر چلتے ہیں۔ جس وقت میں طوس میں رہوں گا، آپ قم کی طرف اپنا سفر شروع کریں گی۔ اے میرے بھتیجے، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ہم قم کے سفر کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ کیا اس امر میں آپ کی اجازت ہے ہمارے ساتھ؟ ہم خدا کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کا قافلہ قم کے لیے روانہ ہوگا اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ میں آپ کی دعائے خیر کی محتاج ہوں۔ میرا دل بھی آپ کے لیے بے چین رہے گا۔ خداوند عالم آپ کو اس راہ میں صبر عنایت فرمائے۔ اے جان سے زیادہ عزیز، خدا آپ کی حفاظت فرمائے اور ظالمین، حاسدین اور ستمگروں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ قم کے سفر کے بعد اب روز قیامت ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ آگے کیا ہوا خیران؟ چند دنوں بعد ہی جناب فاطمہ معصومہ کا قم میں انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو قم کے ایک مشہور باغ بابلان میں دفن کیا جاتا ہے۔ قم کے سبھی لوگ، علماء اور اشعری خاندان ان کے تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے مقام و منزلت سے آگاہ تھے۔ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے شوق اور رغبت دلانے کے سبب بہت سے لوگ، یہاں تک کہ بزرگ علماء نے بھی قم کی جانب سفر کیا۔ بعض علماء جیسے ابراہیم بن ہاشم کوفی، جو علی بن ابراہیم کے والد تھے، جو شیعوں کے جلیل القدر عالم حسین ابن سعید اہوازی جوار معصومہ میں پناہ لیتے ہیں تاکہ ثواب حاصل کریں اور ساتھ ہی علوم آل محمد کو نشر کریں، اور اس طرح قم شیعوں کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد طوس میں امام رضا علیہ السلام مامون کے ہاتھوں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ مزار لوگوں کی توجہ کا مرکز قرار پا جاتا ہے اور شہر کا نام طوس سے بدل کر مشہد رکھ دیا جاتا ہے۔
उन लोगों का यह गुमान है कि मैं हुकूमत को उनके लिए छोड़ दूंगा। काबे के खुदा की कसम हरगिज़ नहीं। लेकिन बगदाद के लिए तो मैं वो सब कुछ लुटाने को तैयार हूं जो मेरे शायान शान है। मेरे उस्ताद बुजुर्ग मुआविया, मैं तेरी शैतानत को भूल नहीं सकता। तुम कहते थे ना कि खुदा के भी सिपाही हैं। उससे तुम्हारा मकसद वो जहर का प्याला था जो मालिक अश्तर को दिया गया। मेरे दादा मंसूर और मेरे बाबा हारून भी इसी रास्ते से अपने मकसद तक पहुंचे। मैं भी एक बात कहता हूं, ऐ सियासत के अजीम उस्ताद, खुदा का एक लश्कर ये शहद भी है। तारीख के वो बदमस्त अफराद कहाँ हैं जिनको मैं बता सकूं कि तख्त ताज की मस्ती शराब की मस्ती से कहीं ज्यादा है। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। मुझे दिल के इस आतिशफशा को बुझाना होगा। एक नियाम में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? उसने तमाम दिलों को अपना बना लिया है और दिलों पर हुकूमत करता है। मैं मामून इस सरजमीन का मुतलकुल अनान खलीफा हूं। मुझे मेरी सरजमीन का एक इंसान निजात दिलाएगा। ऐ मेरे दिल ना घबरा, वो वक्त दूर नहीं जब अंगूरों से उसके दिल में आग लगाऊंगा और अपने दिल को ठंडा करूंगा। मेरी हुकूमत में सभी लोग मेरे हुक्म के ताबे होने चाहिए। ऐ पिसरे हारून, दिखा अपना बासी हश्म जिसका होना यकीनी है। इसे टाल क्यों रहे हो? खुद पर भरोसा रखो। तुमसे बड़ा बाजीगर भला कौन हो सकता है? मुनाफिक कहते हैं तो कहने दो। तुम्हें तो सारे मुनाफिकों का बाप होना चाहिए। मोमिनीन में ऐसे मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किए गए वादे को सच कर दिखाया है। उनमें से बाज अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और बाज अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी बात में कोई तब्दीली नहीं की है। अस्सलामु अलैकुम मेरे मौला। वालेकुम अस्सलाम अब्दुस्सना। जिस तरह कहा गया था हारून रशीद की कब्र पर रख दिया? जी मेरे मौला, उनकी कब्र और अतराफ से खाक हासिल कर ली। लाओ वो खाक मुझे दो। मैं उसी जगह दफन किया जाऊंगा ए अबा सल्त। मेरी जान आप पर कुर्बान हो मेरे मौला। उस मकाम पर मेरे लिए कब्र खोदी जाएगी जहां बीच में एक ऐसा पत्थर आएगा जिसे खुरासान के तमाम फावड़े और कुदाल मिलकर भी तोड़ ना सकेंगे। आखिरकार वो दूसरी तरफ खुदाई शुरू करेंगे जो मेरी कब्र होगी और जिसका खोदना आसान होगा। उनसे कहना कि जमीन में 7 जीनों के बराबर खुदाई करें और वहीं मेरी कब्र बनाएं, और लहद को भी 5 बालिश्त से ज्यादा न रखें। खुदावंद आलम उसमें वुसात अता करेगा। मौला, आपने जो फरमाया बहुत दर्दनाक है। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं। खुदा का हुक्म आ पहुंचा है ए अबा सल्त। मेरी तदफीन में तुम्हें अजायबात नजर आएंगे। मेरी शहादत के बाद मेरा बेटा यहाँ आएगा। वही मेरे गुस्लो कफन और तदफीन के उमूर अंजाम देगा। कुछ दूसरे अफराद भी उसके साथ होंगे। वही मेरे जनाजे पर नमाज पढ़ेगा, और इसलिए कि एक इमाम ही इमाम की नमाज पढ़ा सकता है। उसका इंतजार करो। मेरा दिल मेरे बेटे के लिए बहुत बेकरार है। मेरा दिल उसे देखने के लिए बेचैन है। जान लो कि मेरी मरकत पर मलाइका की आमद और रफ्त का सिलसिला रोज़े क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी मरकत जन्नत के बागों में से एक बाग है। अगर किसी ने इस मकाम पर मेरी ज़ियारत की, गोया उसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, और जो भी मारिफत के साथ हमारी ज़ियारत करेगा, मैं और मेरे आबा अजदाद रोज़े क़यामत उसकी शिफात करेंगे। मैं समझ गया मेरे मौला।
اے ابا سلط، میرے بعد میرا بیٹا محمد تقی امام ہوگا، لہٰذا اس کی باتوں کو سننا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آنا جیسے میرے ساتھ پیش آئے ہو۔ آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر۔ کل میں مامون کے پاس جاؤں گا، لوٹتے وقت اگر میرا سر کھلا ہو تو مجھ سے بات کرنا، میں بات کروں گا، اور اگر میرا سر ڈھکا ہوا ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ جیسا حکم ہو میرے مولا۔ خوش آمدید ابو الحسن، خوش آمدید میرے سردار، اے فرزند رسول خدا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش آپ بغداد جا کر وہاں کے ماحول کو پرسکون کر دیتے۔ اے اللہ کے بندے، بغداد اور وہاں کے لوگوں کے خود اپنے مسائل ہیں، یہ تم بھی جانتے ہو، یہ تم ہو جو بغداد میں داخل ہو رہے ہو۔ میرے مقدر میں بغداد جانا نہیں ہے، خدا کا وعدہ حق ہے اور میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ مجھے بنی عباس سے کیا خوف؟ مجھے نہیں لگتا کہ میرا بھائی میرے سامنے میرے لشکر کا مقابلہ کر سکے گا۔ بغداد کے لوگ میرے تابع ہو جائیں گے اور ہم ایک ساتھ بغداد جائیں گے، اور سبز رنگ میری حکومت کی نشانی ہوگا۔ انہیں میں اپنی اطاعت پر مجبور کروں گا، اور میرا دل جو چاہے گا کروں گا، کیونکہ وہ عذاب اور سکوں کے غلام ہیں۔ میں تم پر حجت تمام کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ایسے رہو جیسا خدا تم سے چاہتا ہے۔ اتنے لذیذ انگور نہیں کھائے ہوں گے آپ نے اے ابو الحسن، یہ توس کے انگور ہیں بے حد مزیدار، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے انگور نہیں دیکھے۔ کھائیے ابو الحسن، کھائیے۔ ہو سکتا ہے یہ انگور اچھے ہوں، جنت سے آئے ہوں، لیکن مجھے معاف رکھو۔ کیوں ابو الحسن؟ کیوں؟ کیا مجھ پر الزام لگانا چاہتے ہیں؟ خیران، جی حکم میری مولا۔ وہ قافلہ جس کا حکم میرے بابا نے دیا تھا وہ خراسان روانہ ہو گیا؟ جی میرے آقا چلا گیا۔ کب روانہ ہوا خیران؟ رات کے وقت۔ رات میں اونٹ تیز اور سکون سے سفر طے کرتے ہیں آقا۔ اس کاروان کے پاس کسی کو بھیجیے اور ان سب کو واپس بلوائیے۔ کارواں کو واپس بلاؤں میرے آقا؟ اس امر میں جلدی کیجیے۔ جو حکم میرے آقا۔ کہاں جا رہے ہیں ابو الحسن؟ جہاں تم مجھے بھیجنا چاہتے تھے اے ہارون کے بیٹے۔ تشریف لائیے مولا۔ میرا بستر تیار کرو۔ جی ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نوحہ ماتم کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ میں آپ پر قربان جاؤں میرے بھتیجے، کس کے ماتم کے لیے آمادہ ہو جاؤں میں؟ ابو الحسن کا کیا حال ہے؟
आपके पास से बीमार वापस लौटे हैं। खुदा की कसम मैं भी बीमार हूं। मैं बिस्तर बीमारी से इमाम की अयादत के लिए आया हूं। अब्बा सल्त, इमाम जैसा कोई भी मिलना मुश्किल है। मेरी जान आप पर कुर्बान हो। खुदा की कसम बहुत बीमार हूं, बहुत कमजोर हो चुका हूं। लेकिन जैसे ही आपकी बीमारी की खबर मिली, हाजिर हो गया। मेरे बेटे अबू जाफर को अजियत न देना, उसके बाद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहोगे। मेरे मौला, मुझे अकेला छोड़ दो इब्न रशीद और वापस चले जाओ। वो तन्हा परवरदिगार आलम की जात है जो बाकी रहने वाली है। हिसाब व किताब उसके हाथों में है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। खुदा आपको महफूज रखे मेरे और उम्मत के लिए। तुम पर सलाम हो अब्बा सल्त। आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। जो जात मुझे पल भर में मदीने से यहाँ लाई, उसी ने मुझे इस घर में दाखिल किया। हाँ, दरवाजा बंद था। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे ऊपर खुदा की हुज्जत हूँ ए अब्बा सल्त। जवाद मोहम्मद इब्ने अली मेरे साथ आए। मेरे बेटे अबू जाफर, मेरे पास आओ। इससे पहले कि खुदाए गफूर और रहीम से मुलाकात करूं, तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। जी ठीक है। अगर मौत का वक्त आ गया है तो ना उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ना ही पीछे। मेरे मौला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुस्ल और कफन की तैयारी कीजिए। घर में गुस्ल और कफन का बंदोबस्त नहीं। जो मैंने आपसे कहा उसकी इताअत कीजिए। जैसा आप कहें मेरे मौला। आप बाहर तशरीफ रखिए। जब आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। यहाँ आपके अलावा मेरी मदद के लिए और भी कोई है। जो आपका हुक्म हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बेशक खुदा की ज़ात ही है जो हमेशा रहने वाली है। कफन और हुनूद दीजिए ए अब्बा सल्त। कोई ऐसा पैगंबर नहीं है जो मशरिक़ में वफ़ात पाए और उसका वसी मगरिब में। हाँ, मगर ये कि खुदा दोनों के रूह और जिस्म को जमा करेगा। सुबह होने वाली है मेरे मौला। ए अब्बा सल्त, मामून के लिए दरवाजों को खोल दो। जो आपका हुक्म मेरे मौला। मेरे मौला की अब हालत कैसी है? वो रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए।
खुदा आप पर रहमत नाज़िल करे, आप पर खुदा की रहमत हो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे बताओ अबुल हसन ने तुमसे क्या कहा? मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, तुम्हें याद नहीं। अब्बा सल्त को कैद में डाल दो और जब तक मैं न कहूं किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं देना। आगे बहुत मसाइल हैं। ए दिल गमगीन, अगर दीन का दर्द रखते हो और सुकून पाना चाहते हो तो तू उसमें मौजूद उस बारगाह की तरफ जाओ कि जिसमें दो कब्रें हैं, एक बेहतरीन बंदे खुदा की और दूसरी पस्तरीन इंसान की। और ये बाइस इबरत है, न उस पलीद को उस पाक की कुर्बत का कोई फायदा है और न ही उस पाक वजूद को उस नापाक के हमजवार होने का कोई नुकसान है, क्योंकि हर शख्स को उसका अमल ही फायदा पहुंचाएगा। अब तू नेक और बद में जिसे चाहे इंतखाब कर और जिसे चाहे छोड़ दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू जान, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। मालूम है मुझे, कुर्बान जाऊं आप पर। मैंने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और फिर नमाज जनाजा अदा की। मेरे बाबा पर मेरा सलाम हो। सलामती हो आप पर अबुल हसन। दुआ है कि खुदा हमें उनके साथ जन्नत में बुलंद मकाम अता करे। आमीन। उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में कायम रहे। हमारे जो अजीज बाबा से पहले दुनिया से चले गए, खुदा उन पर रहमत नाजिल करे। उन पर खुदा का सलाम हो। आने वाले की खुशी हमारे लिए जाने वाले के गम से ज्यादा होती है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। किस किस बात पर आंसू आऊं? अपने भांजे इमाम अली रजा की शहादत पर या अपने भाई मोहम्मद इब्न जाफर के इंतकाल पर, जो गुरगान के नजदीक दुनिया से रुखसत हो गए? अब ये गम हमारे साथ रहेगा। हम चाहकर भी उनकी जुदाई का गम भुला न सकेंगे। उन दो अफराद की रहलत की कोई वजह आपको मालूम नहीं हो सकी चाचा जान? मुझे ज्यादा तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक दिन मामून ने अहलकारों को लोगों के दरमियान भेजा और उनसे मनादी करवाई कि अमीरुल मोमिनीन से किसी भी किस्म की बदगुमानी न रखें, क्योंकि मोहम्मद इब्न जाफर ने उस रोज काफी सारा खाना तनावुल कर लिया जो उनकी मौत का सबब बना। उसका गुनाह इतनी आसानी से पाक नहीं होगा। हर खासो आम का दिल अबुल हसन का गर्विदा था। मुझे पता था कि मामून उन्हें जिंदा नहीं रहने देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मामून को खुदा शदीद अजाब में मुब्तला करे। उसने सोचा था कि इमाम को जहर देकर किस्सा तमाम हो जाएगा और उन्हें कोई याद नहीं रखेगा।
حسد اور کینہ کیا گن نہیں کھلاتے، لیکن خدا امامت کے نور کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور آج مشہد میں امام رضا کا روزہ لوگوں اور شیعوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر خراساں کے تمام شیعوں کے لیے۔ کیا بات ہے! اور آگے بتاؤ خیران۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے ارادہ کر رکھا ہے کہ سرزمین ایران اور خراسان فارس کے لوگ اس کے دین کے حامی بنے رہیں۔ بعض آیات قرآنی کے سلسلے کہ جسے اہل سنت علماء کا بھی ایک طبقہ ہے جو اسے قبول کرتا ہے۔ ذکر ہے کہ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ جناب سلمان کے کاندھے پر رکھا اور فرمایا، اے سلمان، اگر علم و ایمان ستارہ سریا پر بھی ہو تو ایرانی قوم کی ایک جماعت اس تک بھی دسترسی حاصل کر لے گی۔ حذیفہ نقل کرتے ہیں، اگر اسلام زمین میں کہیں گم ہو جائے تو ایرانی اسے تلاش کر لیں گے۔ گویا یہ خدا کی حکمت ہے کہ امام رضا کی قبر محبان اہل بیت خاص کر شیعوں کے لیے آماج گاہ بنے اور شیعوں خاص کر ایرانی علوم اہل بیت کی طرف متوجہ ہوں، اور فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا مزار تمام اہل بیت کا مرکز بنے۔ سلام ہو ہمارے جد موسیٰ ابن جعفر۔ اور خدا کا درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پاک پر۔ اے میرے اللہ، موسیٰ بن جعفر پر صلوات و سلام نازل فرما، جو نیک افراد کے وسیع، صالحین کے امام، مخزن نور، وارث علم و حلم اور وارث حکمت و حدیث ہیں، وہ ذات جو صبح سے شام استغفار میں مشغول رہتی تھی۔ خدا کا درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پاک پر۔ وہ ذات جو طولانی سجدے، دعا و مناجات اور مسلسل گریہ و زاری میں مشغول رہتی تھی۔ وہ ذات جو سراپائے عقل و دولت، نیکی و فضل اور بخشش و احسان تھی۔ وہ ذات جو مصیبتوں کی ہمدم اور صابر تھی، جسے ظلم میں گرفتار اور ستم میں دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ ذات جسے تاریخ قید خانوں میں اذیتیں دی جاتی تھیں۔ وہ ذات جس کی پنڈلیاں اسیری کی زنجیروں سے زخمی تھیں اور ہارون کا منادی ان کے جنازے پر بے حرمتی کر رہا تھا۔ وہ ذات جس کے جنازے میں اس کے جد محمد مصطفیٰ دادا علی مرتضیٰ اور تمام عورتوں کی سردار ماں فاطمہ تشریف لائیں، وہ جس کی حکومت کو غصب کیا گیا اور اس کے حکم کی نافرمانی کی گئی اور مظلومیت کے ساتھ جسے زہر کے ذریعے شہید کیا خدا کا درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پاک پر۔ خدایا، انہوں نے بدترین تاریخ قید خانوں اور زندانوں میں صبر کیا، اگرچہ وہ بلاؤں کو تحمل کرنے والے تھے، تیری رضا کے سامنے تسلیم تھے اور خالصانہ تیری اطاعت کرتے تھے۔ ان کی ذات تیرے سامنے سراپائے خشوع و خضوع تھی، بدعت اور بدعت گزاروں کے دشمن تھے اور کبھی بھی تیری راہ میں امر بے معروف اور نہیں از منکر کرنے سے سرزنش کرنے والوں کی سرزنش سے خوفزدہ خدا کا نہیں۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پاک پر۔ اے میرے پروردگار، ان پر اپنا درود و سلام نثار فرما، جس کے سبب وہ تیری امت اور مخلوقات کی شفاعت کرے، اور اپنی جانب سے ان پر صلاۃ و سلام بھیج، اور ان کے عوض ہمیں اپنے خزانے رحمت سے فضل، احسان، مغفرت، بہشت اور رضوان عنایت فرما کہ تو بڑا فضل اور عفو درگزر کرنے والا ہے، اے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ خدا کا درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پاک پر۔